सूरत अल-कौसर मक्की सूरत है, कुरान पाक की सबसे मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों के लिहाज से, फ़ज़ाइल के एतबार से नहीं, लफ्ज़ों के एतबार से मुख्तसर तरीन सूरत है। सिर्फ 3 आयात हैं इसमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना बेशक हमने, अअतैनाकल आपको अता की, अल कौसर कौसर, फसल्लि बस आप नमाज पढ़िए, ले रब्बिका अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी करिए। इन शानिअका बेशक आपका दुश्मन ही, हुवल अबतर वही बेनामो निशान रहेगा। अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली दी, आपको अमल सिखाया, आपके दुश्मनों का अंजाम बताया। 3 आयात में अल्लाह ने आपको सारी की सारी तफसील बता दी। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कौसर अता की गई है। तो लिहाजा काम क्या करिए, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, उसी के लिए कुर्बानी करिए, और आपके दुश्मन बेनामो निशान रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बेनामो निशान थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। यहाँ पर सूरह मुबारक एक खास वाक़े में नाज़िल हुई। जितने भी मुशरिकीन थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे इब्राहिम, जब उनकी वफ़ात हो गई बहुत बचपन में, 18 या 16 माह की उम्र थी या 21 माह की, छोटे से जब वफ़ात पा गए तो मुशरिकीन ने कहना शुरू कर दिया कि इस शख्स का कोई बेटा नहीं है, इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा, इसका वारिस नहीं होगा। अबतर असल में इसको कहते हैं कि जब किसी चीज़ की दुम कट जाए, जानवर की दुम कट जाए, तो जैसे जब किसी का पीछे ख़ानदान में वाली वारिस ना रहे तो उसका मतलब गोया सिलसिला नसब कट गया। तो यहाँ पर उन लोगों ने आर दिलाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे, अल्लाह ने तसल्ली उतार दी। सबसे पहले ही तसल्ली में क्या कहा कि अबतर, वो लोग कहते थे आप अबतर हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, मैंने आपको कौसर अता की। कौसर में कम से कम लोग इसके 26 माना करते हैं, 26। लेकिन बेहतरीन जो माना इससे ये कि खैर कसीर हमने दी है। वो 26 के 26 माने जमा किए जाएं तो खैर कसीर उसका माना सबसे बेहतरीन निकलता है। खैर कसीर का मतलब कि बहुत ज़्यादा भलाई आपको अता की। अब इस खैर कसीर में बाज़ लोग कहते हैं कि जो आपको दुनियावी दर्जा मिला, जो नबूवत का दर्जा मिला, या आपकी वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत को इनामात मिले, वो खैर कसीर है। बाज़ लोग कहते हैं कि हौज़ कौसर, ये जो नहर है ख़ास, जिससे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अपने मुबारक हाथों से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और बाज़ लोग कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि आपकी उम्मत कसीर होगी। तो ये सारे मतलब जितने भी आ जाए ये सब के सब इसमें आ सकते हैं, क्योंकि वो नहर आपको मिली ये भी खैर कसीर है, क्योंकि आपके अलावा किसी नबी को नहीं मिली। आपकी उम्मत को जो इनामात मिले वो भी खैर कसीर हैं। इसी तरह आपकी उम्मत सबसे ज़्यादा है, ये भी खैर कसीर है, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब जन्नतियों की सफ़ें बनेंगी तो 120 सफ़ें होंगी, और उनमें से 40 सफ़ें पिछले अंबिया और उनकी उम्मतों की होंगी और 80 सफ़ें मेरी उम्मत की होंगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना तवील है। आपसे लेकर क़यामत तक के लिए नबूवत सिर्फ आपकी है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, दरमियान में उम्मत नहीं टूटेगी। क़यामत तक बस एक ही नबी है, एक ही उसकी उम्मत रहेगी इंशाअल्लाह। ये हमारा अक़ीदा है, ये हमारा ईमान है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा आपकी उम्मत कसीर है। तो ये सारे के सारे माना इसके अंदर आ गए। और अहादीस मुबारका के अंदर आपने हौज़ कौसर की लंबाई चौड़ाई को बयान किया कि
آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر اتنا طویل ہے، اتنا عریض ہے، اس کے پانی پینے کے برتن ایسے چمکدار ہیں جیسے کہ چاندی کے پیالے چمک رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان کے ستارے ہیں تعداد میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی اتنا میٹھا ہوگا شہد سے بھی زیادہ اور دودھ سے زیادہ سفید۔ بہت جو ہے وہ احادیث کے اندر حوض کوثر کی بہت زیادہ تفصیلات اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر آپ کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو جو آپ کو بے نام و نشان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بے نام و نشان ہی آپ کو اتنی خیر کثیر عطا کیے ہے، یہاں تک کہ جہاں کہیں اللہ کا نام لیا جاتا ہے آپ کا نام لیا جاتا ہے، کلمہ آپ کے بغیر مکمل نہیں، نماز آپ کے بغیر مکمل نہیں، ایمان کی شہادت کوئی دینا چاہے آپ کے بغیر مکمل نہیں، اذانیں آپ کے بغیر مکمل نہیں۔ لہذا ان لوگوں کی بات پر پریشان نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا احسان کیا ہے تو اس احسان کا شکر ایسے ادا کریے، اپنے جسمانی لحاظ سے بھی اس کا شکر ادا کریں، اپنے مال سے بھی ادا کریں۔ تو جسم سے کیسے کہ نماز ادا کریں، فصلی لربک، تمام عبادتوں میں نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس میں ساری عبادتیں آ جاتی ہیں۔ نماز میں ذکر بھی آ جاتا ہے، قرآن بھی آ جاتا ہے، درود بھی آ جاتا ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے، تکبیر بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح مالی لحاظ سے قربانی بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے ہی مال سے جانور خریدا، اس کو ذبح کر دیا اور اللہ کے لیے کر دیا، اور اس لیے قربانی اتنی اہم ہے اور بڑی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ اس کو طلب کیا تھا۔ اور نہر، اصل میں قربانی میں نہر کا جو لفظ ہے یہ اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ عرب میں زیادہ تر لوگ اونٹ ہی قربان کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے انداز میں نہر کا لفظ آیا، قربانی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور کہا کہ آپ کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے، اور الحمدللہ بے نام و نشان ہیں، عبرت کے نشان ہیں قیامت تک کے لیے، جو پہلے تھے وہ بھی، جو اب ہیں وہ بھی، جو آئندہ آئیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی ہمارے نبی سے دشمنی کرے گا کسی بھی صورت میں، اعمال میں، عقائد میں، باتوں میں، کسی بھی لحاظ سے، تو ہمیشہ اللہ کا اعلان ہے اب تر ہی رہے گا۔ لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی گستاخی کرے اور کوئی مسلمان اس پہ راضی رہے یا خاموش رہے تو ہرگز یہ نہ سوچے اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ بے نام و نشان رہیں گے، تو ان کی تائید کرنے والے بھی بے نام و نشان رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اعلیٰ ترین مقامات ملے، قیامت میں سب سے اعلیٰ ترین مقامات ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جڑنے والے، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کو تو چھوڑ کر آج کے دور میں بھی جو لوگ آپ کے نام پر جیتے ہیں، جو لوگ آپ کے نام پہ مرتے ہیں، دنیا آج بھی ان کی برکتوں کا مشاہدہ کرتی ہے، آج بھی ان کی برکتوں کا مشاہدہ کرتی ہے۔ وہ آپ سے نسبتیں لگانے والے بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے تھے، آپ سے محبت کی، آپ سے نسبت لگا لی۔ جب مکہ فتح ہوا سارے صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وہاں تلاش کر رہے، سب نے پوچھا یا رسول اللہ سب تو موجود ہیں، فرمائے میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے۔ حضرت بلال حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے یاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو، یہاں وہاں اذانیں دیتے ہو، حسرت سے کعبے کو دیکھتے ہو، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہو، تمہیں بڑی حسرت تھی، تمہیں بڑی طلب تھی اس کعبے کے اندر اذان دینے کی، تو آج کہو۔ حضرت بلال اپنا جوتا اتارنے لگے کہ مٹی لگی ہوئی ہے، گرد لگی ہوئی ہے، فرمایا بلال جوتا پہن کے رکھو، یہ اللہ کے اس گھر کی دعا ہے، اس کی چھت پہ بلال کے پاؤں کے خاک لگے۔ وہ نسبتیں جب اتنی بڑی ذات سے لگ جاتی ہیں تو پھر بندہ حبشی اور غلام نہیں رہتا، پھر انسان جنتوں کا سردار بن جاتا ہے، پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اذانیں کہلواتے ہیں۔
اللہ ہمیں بھی یہ نسبتیں یہ محبتیں عطا کر دے. اس کے ہاں کمی نہیں ہے، بس ہمارے ظرف چھوٹے ہیں. اللہ ہمیں ایسے وسیع ظرف والی محبتیں نصیب فرما دے کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آگے کر دیں. تو یہ دنیا نے دیکھا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا آئندہ بھی دیکھے گی. دونوں حال، جو آپ کے لیے جیتے ہیں، جو آپ کے لیے مرتے ہیں، ان کے درجے، ان کے مرتبے دفن ہونے کے بعد قبر کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں. اور جو آپ کے دشمن، جو آپ کے گستاخ، وہ زندہ رہیں یا مر جائیں، ذلتیں ہی ان کا مقدر ہے. اللہ ہمیں آپ کی محبت کی نسبتیں اور عزتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ذلتوں سے بچائے. ہمیں ہماری جان اللہ اپنے آپ سے اور اپنے حبیب کی ذات سے یہ جانے اللہ ہمارے قربان کر لے تو ایک جان کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اللہ سورہ کوثر کی یہ محبت اور حوض کوثر کی یہ مٹھاس ہمیں نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے، اس کے لیے اپنی جان کو لگایا جائے، اس کے لیے اپنے مال کو لگایا جائے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.